اللہ کریم کے نام سے جناب اپنی بات چیت کا آغاز کرتے ہیں اور درود و سلام بھیجتے ہیں اپنے آقا نبیوں کے امام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل اولاد پر میں آپ کو سلام اور دعائیں کہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت سے رکھے اور آپ کی دعاؤں کا طلبگار ہوں۔ امیگریشن قوانین میں کیا تازہ ترین صورتحال ہے اور کیا وہ ہے جو آپ نے پوچھا ہے مختلف سوالات کی صورت میں، تو اس کی طرف چلتے ہیں جو آپ نے سوالات بھیجے ہیں، اور پھر جو حالات حاضرہ ہے جو آپ نے چلتے چلتے دن کو شام کو مختلف سوالات کیے، تو ان کی طرف بھی انشاءاللہ جتنا جتنا ممکن ہوا چلیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، آج جو ہے وہ آپ کو یاد کراتا چلوں کہ آپ کے اور میرے آقا نبیوں کے امام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ واقعہ یاد کریں ہیں، واقعہ معراج، کہ جب آپ کے اور میرے آقا سدرۃ المنتہا تک پہنچے اور پھر کتنے صدیاں گزر گئیں، کتنے سال گزر گئے، سائنس نے کیا کیا نہیں کر لیا، لیکن دنیا میں کوئی ایک فرد، کوئی ایک سائنسدان یہ نہیں کہہ سکا کہ بھائی میں بھی سدرۃ المنتہا تک پہنچ گیا یا میں نے راکٹ بھیج دیا۔ تو پھر ہم کیوں نہ درود و سلام پڑھیں اپنے آقا پر، اللہم صلی علی سیدنا محمد و آل محمد و اصحاب محمد و ازواج محمد و اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو حقیقت ہے کہ خوش بخت، خوش نصیب جڑتا ہے ایمان سے، اور پھر اس طرح جڑتا ہے، اس طرح جڑتا ہے کہ پھر عین الیقین کا وہ معاملہ اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیتا ہے۔ جس کو یاد ہو آج، نہ یاد ہو آج میں یاد کراتا چلوں کہ آج اکثر و بیشتر مساجد میں بھی اور جگہ جگہ جہاں جہاں ایمان کی حرارت والے ہوں گے وہ اہتمام کریں گے اس واقعے کو، معراج کے نسبت سے جو نکات کو بیان کر سکتا ہے وہ کرے گا۔ تو سننے سے ایمان تازہ، جس کا دل کرتا ہو وہ اپنے ایمان کو تازہ کر لیجئے۔ امیگریشن قوانین ہیں اور آپ کے مسائل، آپ کے دکھ، آپ کی تکلیفیں، پردیش میں کیا کیا چل رہے ہیں، وہ ان پر سوالات جو آئے ہیں ان کے جوابات میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بتاتا چلوں کہ یونان میں اس وقت پچھلے پتہ ہے نا 2-3 ماہ سے مسلسل جو ہے وہ 2 نمبر ویوشیاں بڑی سر عام بنی ہیں۔ آج بھی میں وہ ایک دکان سے اپنی داڑھی ٹھیک کرانے گیا، بال ٹھیک کرانے گیا، تو وہاں بھی ایک شہزادے نے پوچھا، اب نام اس کا مجھے بڑا یاد ہے لیکن اس لیے نہیں کہتا کہ چلیں پردہ ہی ہونا چاہیے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک ویوشی لی ہے، پاکستان جاؤں گا، تو اس پہ کوئی خطرہ اور رسک تو نہیں؟ میرے بچوں سن لیں، جتنے بھی شہزادوں نے ایسی ویوشیاں، فار ایگزامپل کوئی نشئی کی ہے، کوئی شادی کی ہے، اور مختلف انواع و اقسام کی ویوشیاں جو ہیں، اچھا فار ایگزامپل آپ ہاتھ میں لے کر وہ ویوشی کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں اس ویوشی کیسی لگتی ہے، یہ ٹھیک لگ رہی ہے، تو میرے بچوں آپ سے یقین کریں پوری ہمدردی ہے اور اللہ سے آپ کی خیریں مانگتا ہوں۔ آپ کا کھلتا ہوا چہرہ جب دیکھتا ہوں شاد آباد تو خوش ہو جاتا ہوں، اور جب آپ کو غمگین دیکھتا ہوں تو یقیناً وہ آپ کا غم مجھے گوارا نہیں ہوتا۔ لیکن کچھ باتیں ایسے حقائق ہیں، ایسی حقیقتیں ہیں جن کو جاننا بڑا ہی لازم ہے، ضروری ہے۔ وہ کہتے ہیں جوا کسی کا نہ ہوا، یہ جو لاٹریاں ہوتی ہیں نا، لاٹریاں، مختلف معاملات کو ایسے کر لینا، ایک تو بہت بڑی بات ہے نا کہ یعنی کہ ایک مزدور ہے 2 سال سے، 3 سال سے، 5 سال سے
10 سال سے مسلسل کام کر رہا ہے، تو یہ تو فطری عمل ہے اچھے اور نیک بخت بچوں کا۔ دل کرتا ہے کہ میں اپنے ماں جی سے ملوں، اپنے بابا جان سے ملوں، اپنے بچوں سے ملوں۔ اگر شادی شدہ ہے تو بیوی بچے سارے اس کو یاد کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک طرف تو بڑی حقیقت ہے کہ بہت اچھا جذبہ ہے یہ، لیکن دوسری طرف حقیقت کیا ہے کہ 2 نمبر ویوسی یا کسی جعل ساز سے بنائی گئی ویوسی وہ کس طرح اس بات کی ضمانت اور گارنٹی ہو سکتی ہے؟ میرے بچوں، اس کو چیک کرنے کا اگر انٹرنیٹ پر آن لائن بھی آپ چیک کرتے ہیں تو بڑی دفعہ جعل سازی کے تحت فار ایگزامپل کوئی پیپر بنا دیا ہے تو نیٹ پہ وہ شو ہوگا بھائی یہ پیپر ہے۔ اب جب تک اس کی 2 نمبری نہ پکڑی جائے، جب تک اس کا وہ چیک ری چیک سسٹم نہ ہو جائے، اس وقت تک نہیں پتہ چل سکتا کہ یہ کیا اس کا ریکارڈ ہے، کتنا خراب ہے، 2 نمبر ہے، 10 نمبر ہے، 100 نمبر ہے، یا ادھر سے کسی نے بنا کے دے دیے۔ تو سوال یہ تھا کہ کیا میں اس پہ پاکستان سفر کروں، کوئی رسک تو نہیں ہے؟ تو جواب یہ ہے میرے بچوں، آپ بڑے سارے نوجوانوں نے یہ ویوشیاں بنا لی ہیں اس طلب میں، اس تڑپ میں کہ میں بھی اپنے گھر اپنے والدین کریمین سے مل رہا ہوں، بچوں سے مل رہا ہوں، یہ ہو گیا ہے بزرگ بیمار ہیں یا کسی طرح سے کے بھی، تو اس میں سمجھتا ہوں دوہرا رسک ہے۔ دوہرا رسک یعنی کہ ایک رسک نہیں ہے، 2 رسک ہیں کہ ایک تو اتنے سارے پیسے لگا دیے، دوسرے خدا نخواستہ آتے وقت جو ہے روک دیا گیا تو پھر کیا ہوگا؟ کچھ بچے گئے بھی ہیں، آئے بھی ہیں، اور کچھ بچوں کو روک بھی لیا گیا ہے۔ یہ اس کی حقیقت ہے، یہی اس کا معاملہ ہے۔ اچھا، بے شمار سوالات یہ بھی مسلسل آ رہے ہیں کہ ویزا جو ہے اس میں بڑی تاخیر ہو رہی ہے۔ سارے نوجوان، سارے بچے، ایک اور نوجوان نے سوال کیا کہ وہ 7 سال کے جو میں نے پیپرز جمع کرائے ہوئے ہیں تو اس پہ مجھے پتہ چلا ہے کہ بھائی لوگوں کو پکڑ رہے ہیں۔ پتہ ہے نا آپ کو، 1.5 ماہ سے 2 ماہ قبل وزارت خارجہ کے کچھ سیکٹری صاحب بیچارے تشریف لے آئے تھے، تو کام ان کے کیا ہیں جو بھی ہیں، بہرحال انہوں نے معاہدہ کر دیا کہ پاکستانی جو لیگل نہیں ان کو واپس بھیج دیا، جس کی وجہ سے زیادہ سختی ہوگی، زیادہ گرفتاریاں ہوگی، زیادہ لوگوں کے لیے مشکل اور مصیبت کا سبب بن گیا۔ تو آپ میں سے کئی بچوں نے اس سوال کیا کہ کیا 7 سال والے جو پیپر ہم نے جمع کرائے ہیں کیا اس پہ تحفظ ہے؟ اس بچے کا سوال یہ تھا کہ اس پہ بھی لوگوں کو پکڑ رہے ہیں۔ اچھا، قانون کیا کہتا ہے میں وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ یونانی قانون یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کے ثبوت ٹھیک ہیں، درست ہیں، ثابت ہوتے ہیں، تو پھر جب آپ پہلی ویوسی جمع کراتے ہیں تو اس ویوسی پر آپ کو پولیس کا مکمل تحفظ ہوتا ہے، کیونکہ وہ ایک آخر میں ایک فقرہ لکھا ہوتا ہے کہ بھائی اس کے جو بھی معاملات ہیں، یعنی کہ پرانے ریکارڈ میں فار ایگزامپل پیپرز نہ ہونے کی وجہ سے آپ کو ڈیپورٹ کا آرڈر ہو گیا، سارے کے سارے نہیں، کچھ معاملات پیپر نہ ہونے کی وجہ سے ڈیپورٹ کا آرڈر ہو گیا، انہوں نے کہا ملک چھوڑ دو، یہ کر دو، اس طرح کے مختلف مسائل، تو اس آخری فقرے میں اس ویوسی میں لکھا ہوتا ہے کہ جب تک اس ایپلیکیشن کا جواب نہ آ جائے یا مسترد نہ ہو جائے اس وقت تک پولیس قانون اس کو تحفظ دے گا۔ یہ ہے وہ قانون۔ اور اگر کسی بچے نے 2 نمبر اس پر ثبوت لگائے ہیں اور پھر اگر پولیس چیک کرتی ہے، فائل چیک کرتی ہے پیریفیریا سے، آن لائن سسٹم جو ہوئے، تو آن لائن سسٹم کی وجہ سے وہ اگر سسٹم شو کرتا ہے کہ یہ 2 نمبر پیپر تھے یا 2 نمبر ثبوت تھے، اس کی فائل نامکمل ہے، تو ہاں اس صورت میں خطرہ موجود ہے اور اس صورت میں احتیاط کرنی لازم ہے۔ ایک اور بچے نے، ایک اور شہزادے نے سوال کیا کہ میرا وہ پہلے ایکا بھی چل رہا ہے، سب کچھ چل رہا ہے، میرے پیپر جو ہیں وہ اسائلم کارڈ جو ہے وہ رک گیا ہے، جس کی وجہ سے میرے بینک میں ڈھیر سارے پیسے ہیں اور وہ مجھے نہیں مل رہے۔
اور جب میں بینک جاتا ہوں تو وہ بینک والے کہتے ہیں کہ آپ کا کارڈ آپ کا سسٹم روک دیا گیا ہے کیونکہ آپ لیگل نہیں ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے 7 سال والے پیپرز جمع کرائے ہیں تو اس پر مجھے وہ رعایت دیں گے۔ 7 سال والے پیپرز پر اس کو میرے بچوں آدیا پارامونی نہیں ہے، لیگل پرمٹ نہیں ہے، وہ ایک اپلیکیشن ہے۔ اس اپلیکیشن کو لیگل سسٹم میں اس وقت قبول کیا جاتا ہے جب اس کا جواب آ جاتا ہے کہ بھائی جو ہے یہ اس کے ثبوت، اس کی دلیل، سارا کچھ جو ہے وہ کر لیا گیا ہے ایکسیپٹ، اور اس کو جو ہے مان کر جو دیا جاتا ہے آدیا پارامونی، اس وقت تک یہ ہے۔ کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ حالات حاضرہ میں حالات ٹائٹ ہیں، کشیدہ ہیں۔ بینکوں میں اپنے پیسے معمولی رکھیں، اور جو پیسے اگر فار ایگزامپل کسی مجبوری کی وجہ سے آگے ہیں اکاؤنٹس، کیونکہ قانون حکومت ان کو پابند کرتی ہے کہ مالکان کو کہ آپ نے بینک میں پیسے ڈال دیں، یعنی کہ براہ راست ہاتھ پر پیسے دینے، حکومت چیک اینڈ بیلنس کے لیے کہ ہر ایک پر نظر رہے کہ کون کیا کر رہا ہے، تو اس وجہ سے وہ بینکوں میں پیسے ڈالتے ہیں۔ تو آپ کو ضرور چاہیے کہ جن کے بالکل ریگولر پیپر نہیں ہیں، کسی بھی تھوڑے سے اندیشے کا شکار ہے، وہ برائے مہربانی بینک سے فوری طور پر اپنے پیسے لے لیا کریں، تاکہ کہیں ایسے نہ ہو کہ آپ 2-4 سال 10 سال اپنی پونجی ساری جمع کر کے رکھیں اور بینک اس پر جبہہ مار جائے کہ بھائی اب آپ یہ پیسے نہیں لے سکتے۔ تو یہ چیزیں جو ہے وہ مد نظر رکھنی آپ کے لیے بڑی ضروری ہیں۔ اچھا جی، اب چلتے ہیں آپ کے سوالات کی طرف، اور بتاتا چلوں بے شمار ساتھیوں نے یہ پوچھا تھا۔ میاں امجد صاحب چکوڑی میانی، جن کو ایک ہفتہ قبل دکان کے اندر بڑا وحشیانہ طریقے سے چھریوں کے وار کر کے لہو میں ڈبو دیا، وہ اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ اور بے شمار ساتھیوں نے پھر پوچھا، تو اس کی صورتحال یہ ہے، اس کیس کے حوالے سے مختلف چیزیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں۔ تو پہلے ہی دن سے، رات سے وہ ویڈیو جو ہے وہ ٹریس ہو گئی تھی کہ کون سے بندے ہیں، کدھر جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کس طرح کر رہے ہیں۔ تو ابھی تک تاحال تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ وہ 4 سے 5 افراد جو ہیں پولیس نے اپنے کنٹرول میں کر لیے، اور کنٹرول میں کرنے کے بعد ابھی تک تاحال آفیشیل جو ہے سٹیٹمنٹ پولیس کی طرف سے نہیں جاری کی گئی آفیشیل، لیکن جرنل معاملات کے حوالے سے جو ہے وہ پہلے دن سے ہی ان کی شناخت ہو گئی تھی، معاملات ہو گئے تھے، اور پھر چلتے چلتے ان 4-5 دنوں میں یہ بھی ہو گیا ہے کہ پولیس ان کی گردنوں تک پہنچ گئی۔ اب دیکھتے ہیں اس کے پیچھے کیا کہانی نکلتی ہے۔ وہ بد نصیب بیچارے صرف لوٹنے آئے تھے، کیا کرنے آئے تھے، کیا ہوا تھا، کس طرح حقیقتاً دیکھیں کہ اگر یہی حادثہ میرے وطن عزیز پاکستان میں ہوا ہوتا تو جن کا وہ کہتے ہیں جن کا قتل ہو جاتا ہے، جن کا وہ بندہ ضائع ہو جاتا ہے، ان کو بھی اتنی مصیبت لگانی پڑتی ہے، بلکہ اس سے زیادہ قاتل بعض اوقات ان بیچارے افسران اعلیٰ کو بندر کی طرح نچا لیتے ہیں، پیسے دے لیے، یہ کر لیا، وہ کر لیا، جس کی وجہ سے میرے وطن میں پاکستانیوں کے لیے انصاف میسر نہیں۔ بڑی تلخ حقیقت ہے۔ آپ وہ دیکھیں نا کہ وطن عزیز پاکستان میں کیا چل رہا ہے کہ آئی ایم ایف قرضے لیے ہوں، جس کا قرض دینا ہو وہ تو آ کے پھر سر پہ چڑھ جاتا ہے نا، تو وہ سر پہ چڑھا ہوا ہے۔ حالانکہ یہ بڑے ڈرامے ہیں، آئی ایم ایف سے لے کر مختلف ڈرامے ہیں، لیکن دیکھنا کیا ہے، اب سب سے زیادہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ کے سفارت خانے جو ہیں ملک سے باہر، وہ عیاشی کرتے ہیں، بدماشی کرتے ہیں، فضول خرچیاں کرتے ہیں، ان کو سب سے پہلے کنٹرول کریں۔ آئی ایم ایف، کچھ بچے بیچارے ایسے نا پاڈے سے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ ملک بدنام ہوتا ہے، ساری دنیا کے سارے لوگ جانتے ہوں کہ یہ چور ہیں، یہ رشوت خور ہیں، ستے خیرانے، لیکن خود نہیں کہنا چاہیے۔ یہ بڑی بڑی اعلیٰ قسم کی عقل کی بات ہے نا، یعنی کہ چھوٹی موٹی عقل کی بات نہیں ہے یہ جو پاڈے بچے کرتے ہیں نا۔
تو حقیقت یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں 15 سے 20 ہماری یعنی کہ ایمبیسی ایتھن میں سفیر سفارتکار موجود ہیں. کرتے کیا کرتے ہیں؟ جتنا وہ لیتے ہیں نا، کوئی ملازم رکھتا ہے کسی دکان پر، تو وہ ملازم 100 یورو اگر کماتا ہے، 50 مالک کو ملتے ہیں اور 50 جو ہے اس مزدور کو ملتے ہیں. اور ان نوکروں سے، ان ملازمین سے اگر 1 کروڑ روپیہ سالانہ لگتا ہے تو یہ گارنٹی ہے، یہ ضمانت ہے کہ 50 لاکھ بھی اس کے عوض یہ نہیں اپنی سفارتکاری سے کر کے دیتے. سفید آتی ہیں. اپنے بچے جائیں، کوئی پاکستانی جائے، بالکل سیدھے منہ بات نہیں کرنی، اور دلالوں کو، ایجنٹوں کو، جو ان کو رشوت کے ایجنٹی کے معاملات کرتے ہیں، ان کو سر ماتھے پر بٹھاتے ہیں، ان کو پھر چلاتے ہیں. تو اس طرح کے معاملات ہیں. اللہ تعالیٰ حفظ و امان میں رکھے میرے وطن کو. تو جب سفیر ایسے ہوں جو بیچارے مختلف، تو اس طرح کی صورتحال ہے جو مطلب منظر عام پہ ہر پاکستانی کو پتہ ہے. لیکن تعجب کی بات ہے کہ پورے وطن میں نہ کوئی وزیر، نہ عدالت، نہ کوئی پوچھنے والا نہیں. یعنی کہ 11 مہینے ہم نے دھرنا دیا کہ اللہ کا واسطہ، اللہ کے رسول کا واسطہ، جس وطن کا کھاتے ہو، جن لوگوں کے نوکر ہو، ان کو دہشت گردی سے، اپنی بد زبانی سے نہ ڈراؤ، نہ دھمکاؤ، نہ بلیک لسٹیاں کرو. یعنی کہ اگر آپ کہیں کہ وہ ٹھیک بولے، اگر آپ کہیں کہ وہ رشوت نہ لیں یا وطن کو لوٹے نہ، تو پورے نیچے چپڑاسی سے لے کر وزیر اعظم تک کوئی انہیں پوچھنے والا نہیں. یہ جب ملکوں کا حال ہو جائے تو پھر IMF یا جن سے قرض لیے ہوتے ہیں وہ تو پھر آ کے سر پہ چڑھ جاتے ہیں. بہرحال بڑا کمال کردار ہے سفارتکاروں کا، FIA کا. وہ جو ادھر بیچارے آئے ہوئے ہیں FIA والے، اگر حساب لگایا جائے تو وہ یہ 5 سال میں 5 کروڑ جو ہے وہ اپنے لیے بنا لیں گے، لیکن وطن کا 5 کروڑ نقصان کر کے جائیں گے. اس کے بغیر ہلنے والے نہیں ہوتے. یہ ساری باتیں 40 سال سے ثابت ہیں، اور اس کے باوجود عدالتیں جناب دیکھیں، سپریم کورٹ دیکھیں، بڑے بڑے افسران دیکھیں، بڑے بڑے مامے ہاں دیکھیں، کسی کے سر پر ایک ذرا برابر، رتی برابر اس کا فرق نہیں ہے. بہرحال اصل میں سمجھتا ہوں کہ معاملہ یہ ہے کہ جو ہم پاکستانی ہیں، جو غیرت والے ہیں، جو ایمان والے ہیں، جو ان سے لالچ اپنی نہیں جوڑتے، جو سمجھتے ہیں کہ میرا مقدر نصیب میرے خدا کے ہاتھ میں ہے، وہ بھی جب نہیں بولتے تو ان کے پالے ہوئے بیچارے 4 6 10 وہ پھر بولتے رہتے ہیں. تو بہرحال یہ شریف زادوں کا قصور زیادہ ہوتا ہے. تو اس لیے برائے مہربانی اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے لیے، مظلوم کی مدد کے لیے، سچ کی سربلندی کے لیے، جیسے سورہ بقرہ میں آیات مبارکہ ہیں کہ اے ایمان والو سچ کو جھوٹ کے پردوں میں نہ چھپاؤ. تو اس طرح کے معاملات ہیں. سبق بڑے آسان ہیں، اگر کسی کو پتہ ہو تو کر لے، نہیں تو بڑی جلدی، یہ بہت تھوڑی زندگی ہے، بڑی جلدی ختم ہونے والی ہے. تو بہرحال آئیں آپ کے سوالات کی طرف چلتے ہیں جو آپ نے بھیجے ہیں. یہ ایک ہمارے شہزادے بچے ہیں احمد رضا، اور انہوں نے پچھلی دفعہ بھی سوال بھیجا تھا. احمد رضا کہتے ہیں کہ سر میں ناصر ہوں. ناصر ایک بچے یہاں موجود رہتے تھے، پاسپورٹ گم ہو گیا تھا، پچھلی دفعہ بھی پوچھا تھا، کلیئر جواب نہیں ملا. تو میرے پاس جو ہے وہ سب کچھ ہے، پاسپورٹ کا کیا کروں؟ میرے شہزادے، میرے بچے ناصر، آپ تو بڑے ماشاءاللہ سیانے بچے ہیں. میں جو ناصر میرے ذہن میں آ رہا ہے، تو آپ اگر پاسپورٹ گم ہو گیا ہے تو پاسپورٹ اتھارٹی، میرے بچے، پاسپورٹ آفس ہوتا ہے. تو پاسپورٹ آپ جائیں گے، وہ آپ کو اگر پولیس رپورٹ مانگیں گے تو لے لیں، نہیں مانگیں گے تو وہ اس میں آپ ان سے پوچھ لیں گے کہ کیا ہے. پاسپورٹ آفس سے پاسپورٹ بنتا ہے نا. اس میں اب مجھے نہیں سمجھ آئی کہ پاسپورٹ گم ہو گیا ہے تو کیا کروں؟ پاسپورٹ بنوائیں، اس کی پولیس رپورٹ کر کے ساتھ لگا لیں. یہ اس کا طریقہ کار ہوتا ہے. تو باقی آپ پاسپورٹ آفس جائیں گے تو وہ آپ سے انشاءاللہ بفضل تعالیٰ وضاحت کر دیں گے آپ کو کہ کیا یعنی کہ باقی رہ گیا.
اللہ تعالیٰ آپ کے معاملے کو آسان فرمائے۔ پچھلی دفعہ میں نے یہ سمجھا تھا، سوال آپ کا اس دفعہ زیادہ واضح ہے، کہ وہ آدیا پارامونی وغیرہ لیگل پرمٹس بھی گم ہو گئے ہیں، تو اس کے حوالے سے صرف پاسپورٹ ہے تو پاسپورٹ آفس جا کے اپنا پاسپورٹ بنوائیں، یہ اس کا پھر طریقہ ہے اگر صرف پاسپورٹ ہے تو ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب ہمارے ساتھی جو تشریف لائے ہیں طلحہ گجر صاحب ہیں۔ طلحہ گجر، آپ کو میرے شہزادے خوش آمدید پروگرام میں ویلکم۔ طلحہ گجر صاحب کہتے ہیں کہ سر یہ بتا دیں کیا اب بھی پاکستانیوں کے ایگریکلچرل ویزے مل رہے ہیں؟ جی طلحہ گجر صاحب بالکل مل رہے ہیں، اور لیکن ان میں تاخیر بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ بالکل ویزے جاری ہو رہے ہیں لیکن اس میں کافی تاخیر جو ہے وہ ہو رہی ہے، اور اس کی وجہ سے آپ جو بچے پھر ادھر انتظار کر رہے ہوتے ہیں وہ بڑے ڈسٹرب بھی ہوتے ہیں کہ جی 4 مہینے ہو گئے یہ تک کوئی جواب نہیں پہ آمدہ، تو پھر اس میں 4 6 7 8 ماہ۔ اصل میں نکتہ یہی ہے کہ ایف آئی اے وطن کے محافظین کا ادارہ ہے، اگر وہ رشوت لیں گے تو پھر کون نہیں لے گا؟ یعنی کہ جن کا کام ہے کہ رشوت کو، چوری کو، ڈکیتی کو روکنا، وہ خود سب سے بہترین کرپٹ ترین بددیانت ترین ہوں گے، تو پھر کون رشوت نہیں لے گا؟ تو سارے کا سارا وہ جو ہے سسٹم اور نظام رشوت کے گرد، رشوت کے پلرز پر کھڑا ہے، تو اس کی وجہ سے پھر ایجنٹ دوسرے تیسرے سارے جو ان کے ساتھ کام کرتے ہیں وہ پھر بیچارے ایسے ہی کرتے ہیں۔ یہ مسئلہ ہے جس کی وجہ سے لمبائی ہوگی اور مختلف معاملات اس طرح کے ہو گئے ہیں۔ اچھا جی، وکاس جانی کے نام سے یہ جناب ایک سوال آ گیا ہے، ویلکم جناب، خوش آمدید۔ لکھتے ہیں سر السلام علیکم، ہم پاکستان میں ہیں، ایجنٹ بول رہا ہے کہ یونان کی ایئرپورٹ پر اسائلم ویزا نہیں ہے، اور ہمارا جو اسائلم پر آن لائن رہا ہے پاکستان سے، کیا اسائلم چھوڑ دیں گے؟ یہاں ایئرپورٹ سیٹنگ ہے۔ شہزادے یہ کوئی سوال سمجھ نہیں آ رہا کہ اسائلم ہے، ایئرپورٹ پر اسائلم کرا لیں گے کیا؟ یہ کوئی معذرت سے وکاس جانی صاحب، اس کے آپ کے سوال کی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ایجنٹ بول رہا ہے جی کہ یونان کے ایئرپورٹ پر۔ سوری جی جرنل، اس کو میں سمجھ تو نہیں پایا سوال کو، لیکن میں جرنل اس کے متعلق بڑے سارے سوالات آتے رہتے ہیں، شاید آپ کا بھی وہی سوال ہو کہ بڑے سارے لوگوں کو کسی نہ کسی طریقے سے بلا لیا جاتا ہے، فار ایگزامپل ویزے پر 2 نمبر، وی او سی پر 2 نمبر، کسی چیز پر وہ آ کر ادھر یہاں ان کو روک لیتے ہیں کہ بھائی آپ کا تو یہ 2 نمبر ہے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو اس صورت میں ہاں اپلیکیشن کا، اسائلم کی درخواست کا حق تو ہوتا ہے کہ کوئی فرد کہتا ہے جی میری جان کو خطرہ، میری زندگی کو خطرہ ہے جس کی وجہ سے میں واپس نہیں جا سکتا، تو ان صورتوں میں اب دلیل اور ثبوت یہ ہے کہ اس میں بہت کم پرسنٹیج ہوتی ہے کہ وہ آپ کو اسائلم پر آزاد کر دیں، کیونکہ آپ کے جو سفیر ہیں، آپ کی جو ایف آئی ہے، وہ بیچارے اتنا مطلب ہے وہ چوری کر چکے ہیں کہ ساری دنیا جانتی ہے، تو ساری دنیا جب جانتی ہے تو اب معاہدہ انہوں نے کر لیا ہے کہ پاکستانیوں کو جو ہے اسائلم کی ضرورت نہیں اور ان کو واپس بھیجا جائے، جس کی وجہ سے اب اس میں بہت ہی کم امکانات ہیں، اگر آپ کا سوال یہ ہے تو۔ اچھا جی، کیسر حبیب صاحب ہیں، کیسر حبیب صاحب میرے شہزادے، آپ کو خوش آمدید، ویلکم۔ لکھتے ہیں کہ جاوید بھائی آپ کے پروگرام سے ہمیشہ ہی کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، خدا کو سلامت رکھے اور خوش رکھے، بڑی مہربانی، بہت زیادہ شکریہ کیسر، آپ شہزادے ہمارے نوجوان ہماری روشنی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خوش رکھے، سیکھیں، ترقی کی، خوشحالی کی منزلیں چڑھتے جائیں،
تاکہ ہمارا کل روشن ہو۔ لکی گجر صاحب آ گئے ہیں۔ لکی گجر صاحب کہتے ہیں جو ورک پرمٹ پہ آ رہا ہے کیا ان کو پیپر مل گئے ہیں؟ جی لکی گجر صاحب، جو ورک پرمٹ پہ آتا ہے یقیناً اگر اس کا پروسیس سارا کلین اینڈ کلیئر ہے، صاف ہے، درست ہے، تو اس کو ورک پرمٹ کے ساتھ وہ کارڈ ملنا ہے ادھر کا لیگل کا، تو وہ مل جاتا ہے، پروسیس ہوتا ہے اس کے مطابق وہ مل جاتا ہے۔ بوائے کی طرف سے جناب ایک سوال ہے اور لکھتے ہیں ماشاءاللہ آپ بہت عمدہ گفتگو کرتے ہیں، لیکن بعض آدمیوں کی عادت ہوتی ہے کہ خشک باتیں کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خوش رکھے جی، بڑی مہربانی، بہت زیادہ شکریہ۔ تو بات میرے شہزادے یہ ہے کہ بندہ اپنی اپنی وہ ایک ترتیب ہوتی ہے نا، اپنا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے، تو اس کے مطابق پھر معاملات کرتے ہیں۔ گزارش یہ کرتا چلوں کہ بڑی دفعہ دنیا میں خشک اور تر کی بات نہیں ہے، بات میں جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بڑی دفعہ بہت اچھی بات، بہت اعلیٰ بات بندے کو اچھی نہیں لگتی، اور بڑی بری بات کئی دفعہ اچھی لگ جاتی ہے۔ جیسا کہ سمری بیان کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے اپنے حفظ و امان میں رکھے، کہیں مالک کریم کے حکم میں کوئی زیر زبر کی غلطی نہ ہو جائے۔ جیسے ایک سمری میں ہے نا کہ بڑی چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے مقدر نصیب میں لکھی جاتی ہیں، بعض اوقات آپ اسے سمجھتے ہیں میں اچھی نہیں لگ رہی مجھے، لیکن وہ حقیقتاً آپ کے لیے اچھی ہوتی ہیں، تو بعض اوقات اچھی لگ رہی ہوتی ہیں تو وہ اچھی نہیں ہوتی۔ اب یورپ میں اور دنیا کے جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں، اگر کسی نے آپ سے سیانہ پاڈا بندہ ہو نا، تو وہ دشمنی بھی کرنی ہو تو وہ چہرے پہ بس بڑی دفعہ مسکراہٹ رکھ لیتا ہے۔ اگر آپ نے کسی بکری کو، بچے کو پکڑنا ہے تو ذبح کرنا ہے، شکار کرنا ہے، اس کے گلے میں پھندا ڈالنا ہے، تو بڑی دفعہ پٹھے لے کے، روٹی لے کے تھوڑا سا ایسے اسے پوچھ پوچھ کرتے ہیں کہ بھئی آ جاؤ۔ تو بات یہ ہے کہ ہمارا دین وہ دین ہے جو کہتا ہے کہ دل سے پاکیزگی اور دل میں جو ہے وہ خاص جو ہے وہ بات صفائی ہونی چاہیے، پھر چیزیں آگے بہتر ہیں، خشک بھی تر بھی ساری پھر بہتر ہیں وہ۔ اچھا جی، ارسلان آگے ہیں، ارسلان صاحب خوش آمدید کہتے ہیں سر، سلام سر، السلام علیکم کے بعد لکھتے ہیں امپلائمنٹ ریزیڈنسی والے 5 سال بعد ایپی مکرون اپلائی کر سکتے ہیں؟ اچھا جی، امپلائمنٹ ریزیڈنسی، یہ اگر تو ارسلان یہ جو ایکسیریتیکوس لوگوس ہوتا ہے، صرف ایپی مکرون اس پہ نہیں کر سکتے، جو آپ ویزے لگ رہے ہیں کانٹریکٹ پاکستان سے، اس پہ ایپی مکرون وغیرہ کا انہوں نے رستہ روکا ہے، لیکن دوسرے جو یہاں ایکسیریتیکوس لوگوس یعنی کہ 7 سال والے پیپر ہیں یا دوسری کسی قسم کے پیپر ہیں، ان پر جب آپ مسلسل 5 سال قانونی گزار لیتے ہیں تو اس کے بعد یونانی قانون آپ کو رستہ دیتا ہے کہ اگر آپ کے پاس شرائط مکمل ہیں تو پھر آپ اپنے ایپی مکرون کے لیے اپلیکیشن کر سکتے ہیں اور آپ لے سکتے ہیں، اس کے لیے پھر قانون آپ کو رستہ دیتا ہے۔ سمی حیدر کے نام سے جناب سوال آیا ہے، سمی حیدر کو خوش آمدید، ویلکم، لکھتے ہیں کہ بھائی کیسا ہو، میرا کویسچن، میں 2019 سے پاس بورڈ، یہ تھوڑا سا آگے پیچھے کر کے لکھا ہے تو میں پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، فیمنیکا لیا تھا، آپ سمولیو کرنا چاہتا ہوں، وہ اگر میں اس سمولیو پر پیپر جمع کرا دوں تو مسئلہ تو نہیں ہوگا؟ اگر میرے شہزادے سمولیو آپ کا درست ہے، اصل ہے، اور
آپ اس میں رہ رہے ہیں تو پھر تو آپ کا سمولیو ہے سمی حیدر، اور اگر نہیں آپ رہ رہے تو پھر نیا سمولیو کرائیں گے، درست سمولیو کرائیں گے اور اس پر پیپر جمع کرائیں گے. یہ میں آپ کو ایڈوائز کرتا ہوں. اچھا جی، علی طارق ہیں. علی طارق کا سوال یہ آ گیا. خوش آمدید جناب. اچھا جی، لکھتے ہیں جو سیزنل ورک پرمٹ پہ آئے وہ بھی 7 سال بعد پیپرز بنا سکتا ہے. اچھا، یہ علی طارق اور آپ جیسے سارے شہزادوں سے گزارش ہے کہ 7 سال والا قانون علیحدہ ہے اور یہ قانون علیحدہ ہے. قانون نے اس میں ایپی مکرون اور مختلف حد بندیاں کی ہیں کہ آپ اس میں نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے، تو اس میں یہ ہے کہ جب آپ کا یہ ختم ہو جاتا ہے تو آپ نئے کسی مالک سے نئے کانٹریکٹ کے ساتھ پھر دوبارہ لیگل سٹیٹس کو بحال رکھنے کا راستہ وہ قانون آپ کو دیتا ہے. اس میں آپ نہیں شامل ہو سکتے. اچھا جی، علی حسن تشریف لائے. خوش آمدید جناب. علی حسن لکھتے ہیں کہ سر کائنڈلی یہ بتا دیں کہ میڈیکل میں کون سی ڈیزیز پہ ویزا ریجیکٹ ہو جاتا ہے. اچھا شہزادے، یہ اب جو آپ نے پوچھا ہے، میرا خیال ہے آپ پاکستان میں جو مختلف ساتھیوں کے میڈیکل ہو رہے ہیں شاید اس حوالے سے آپ نے بھی لکھا ہے. تو اگر آپ نے اس حوالے سے لکھا ہے تو اس میں پھر میری گزارش یہ ہے کہ آج بھی 1-2 ساتھی تشریف لائے ہوئے تھے تو وہ ایک کہہ رہے تھے کہ میرے چچا جان کا ویزا نکلا تو انہیں یرکان تھا جس کی وجہ سے میڈیکل کی بنیاد پر ان کو روک دیا گیا ہے. کوئی بھی ایسی بیماری جو تھوڑا لانگ ٹریٹمنٹ کی طلبگار ہو ان تمام پر ہی ویزے کو روکا جا رہا ہے. باقی اس کا کوئی بورڈ انہوں نے کوئی چارٹ انہوں نے نہیں ڈیٹیل کیا. اگر جاری کرتے تو میں آپ کو بتا دیتا. کسی بھی قسم کی بھاری جیسے ٹی بی، یرکان اور مختلف ایسی بیماریاں ان پہ تو وہ روک رہے ہیں. اچھا جی، رانا عزیز صاحب ہے. خوش آمدید رانا عزیز صاحب کو. رانا عزیز صاحب کہتے ہیں کہ سر 5 سال کے پیپر کی اپلیکیشن کا کیا پروسیس ہے؟ میرے شہزادے جو ہے 5 سال کے حوالے سے ابھی تک کوئی ایسا نہ قانون موجود ہے اور نہ ہی اس کی اپلیکیشن کا کوئی طریقہ کار واضح کیا گیا ہے. ان دنوں میں بہت زیادہ توقعات تھیں، یعنی کہ توقع یہ تھی کہ جب 1.5 ماہ قبل وزیر اعظم یونان اور وزیر امیگریشن یونان جب سوئٹزرلینڈ میں وزرائے اعظم یورپ کا کنونشن ہوا تو اس میں انہوں نے بڑا کھل ڈل کے کہا کہ ہمیں مزدوروں کی بڑی ضرورت ہے اور پھر ہم ان کو لیگل کرنا چاہتے ہیں، یعنی کہ خود اپنی خواہش کا اظہار کیا. لیکن اس پہ مسئلہ کیا ان کو درپیش آ گیا؟ مسئلہ یہ آ گیا کہ اب الیکشن میں جمہوریت میں پتہ نہیں اچھی چیز ہوتی ہوگی لیکن اس میں ایک بڑی مصیبت ہے کہ ووٹ اگر کہیں سے کم ہوتا ہو تو اچھے سے اچھا کام بھی کرنے سے رک جاتے ہیں. اس لیے یہ رک گئے ہیں کیونکہ ان کو فیل ہوا ہے کہ اگر ہم نے لیگل مالک اور مزدور کا پروسیس جاری کر دیا تو ہمارا تو ووٹ ہی اس بنیاد پر تھا کہ ہم امیگرینٹس کو یہاں سے نکالیں گے. تو اب اگر ہم ان کو لیگل کرتے ہیں، حالانکہ لیگل کر رہے ہیں، یہ جو اتنے لوگ اتنے ساتھی تشریف لا رہے ہیں اور پاکستان سے مختلف ملکوں سے ویزوں پر بنگلہ دیشیوں کے لیے جو قانون بنا، ایجپشن سے جو ان کا 5000 لوگوں کا مزدوروں کا معاہدہ ہوا، اب مزدور تو پورے کرنے، تو اس حوالے سے پس پردہ ان کے معاملات جاری ہیں. لیکن اب سر دست اپریل میں جو ہے ان کے الیکشنز، قومی اسمبلی یونان کے الیکشنز کی بھرپور دوڑ لگی ہوئی ہے. اب دوسری جماعت نے ان کو گھبرا بھی لیا ہے. تو جو سیریز آئے تو پہلے یہ کافی ایزی تھے کہ ہمارا گراف ٹھیک جا رہا ہے، یہ جا رہا ہے، 2-4 سکینڈل بنے، سیاست میں ایسے ہی ہوتا ہے، 2-4 سکینڈل بنے تو اب بیچارے افے ہوئے دوڑ رہے ہیں. ہاں جی، تو یہ صورتحال ہے. تو ابھی تک ایسا کوئی نہیں اس میں کہ جو 5 سال کے حوالے سے ہو. محمد شبیر ارائیں، حمزہ عالم اور ساتھیوں کی طرف سے سلام اور دعائیں ہیں. میں بھی جناب
آپ کو وعلیکم السلام کہتا ہوں اور شکر گزار ہوں آپ کی دعاؤں کا، آپ کی محبتوں کا میرے لیے۔ یقین کر لیں یہ آپ ایک بہت بڑا پرات، ایک بہت بڑا ٹرے لیں، اس میں رجوارات رکھ کے مجھے دیں، اس سے زیادہ قیمتی ہیں آپ کی محبتیں اور آپ کی دعائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو شاد اور آباد رکھے، اور میری طرف سے بھی ڈھیر ساری آپ کے لیے دعائیں ہیں۔ آگے چلتے ہیں، منہاس رضوان صاحب ہیں، بڑا پیارا نام ہے، لکھتے ہیں جاوید صاحب میرا سوال یہ ہے کہ جناب کارڈ رینیو جمع کروایا ہے، پالینی پیریفیریا میں کوئی امید ہے جلد ملنے کی؟ منہاس صاحب اس میں اب تمام پیریفیریاز، پالینی جو ہے وہ تو بڑی مدت سے بڑا سست کام کر رہا ہے، پالینی پیریفیریا جو ہے نا بڑی مدت سے سست کام کر رہا ہے۔ اب تو یہ پیریفیریا ایتھن الفا بیٹا گاما پیریا تک یہ پچھلے 2 سالوں سے بڑا سستی کا شکار ہو گئے ہیں۔ اب تو یہاں بھی جو ہے بہت ہی ساتھی جو ہے پوچھتے رہتے ہیں، بچے آپ جیسے نوجوان پوچھتے رہتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے۔ صورتحال اس وقت کافی سستی کا شکار ہے۔ بہرحال ظاہر آ ہی جاتے ہیں، بے شک سستی سے آتے ہیں تو آ ہی جاتے ہیں، انشاءاللہ آپ کا بھی آ جائے گا۔ احسان صاحب ہیں، خوش آمدید احسان صاحب کو، اور لکھتے ہیں کہ سر میرے پاس 6.5 سال کے سارے پیپرز ہیں اور مالک بھی سپورٹ کر رہا ہے، کیا میرے پیپرز بن سکتے ہیں؟ احسان میرے شہزادے، پیپر تو آپ کے بن جانے چاہیے، لیکن مسئلہ پتہ کیا؟ مسئلہ یہ ہے کہ قانون صرف اور صرف 7 سال کا ہے۔ اس میں اب مختلف ساتھی ایک حربہ اختیار کر رہے ہیں، تو آپ بھی وہ کر لیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اس کی تفصیل سننے کے بعد پھر آپ فیصلہ کر لیجئے کہ کیا آپ نے کرنا ہے۔ چونکہ سختی کافی زیادہ ہے اور سختی کی وجہ سے پولیس کی پکڑی سے بچنے کے لیے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ قانون تو 7 سال کا ہے، اس کے علاوہ قانون نہیں۔ اگر آپ کا مالک آپ کا عادیہ ارگاسیہ بنا سکتا ہے یہ 6 ماہ گزارنے کے لیے تو بہت اچھا ہے، یعنی کہ قانون یہ ہے کہ 7 سال پورے ہونے کے بعد کچھ دن، 1 دن 2 دن 5 دن بعد۔ اچھا، اب چونکہ آپ کے 6 ماہ رہتے ہیں تو قانوناً درست عمل تو یہ ہے کہ وہ 6 ماہ پورے کیے جائیں۔ عادیہ ارگاسیہ بنتا ہے، عادیہ ارگاسیہ بنا لیں۔ اگر نہیں بن سکتا، اب عادیہ ارگاسیہ صرف فش فارم، زمیندارہ فارم شیڈنگ جسے تھرموکیپیا وغیرہ یا بیڑ بکری وغیرہ کے کاموں میں بنتا ہے، اگر وہ کام نہیں تو پھر عادیہ ارگاسیہ بھی نہیں بنتا، اور ایتھن کے یعنی کہ شہروں کی حدود میں بھی نہیں بنتا، باہر کے علاقوں میں بنتا ہے۔ تو اس صورت میں بڑے سارے ساتھی، بڑے سارے وکلاء آپ کے وہ اصل ثبوت پر پیپر بھیج دیتے ہیں، آپ کے پاس اپلیکیشن آ جاتی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے جی، اس نے 7 سال کے ثبوت پر آپ نے پیپر جمع کرا دیے ہیں۔ کچھ عرصہ بعد وہ آپ کا نیٹ پر بھی شو ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، آپ کو پولیس بھی دیکھتی ہے، تو بڑی دفعہ آپ کو چھوڑ دیتی ہے کہ اس نے 7 سال والے پیپرز جمع کرائے ہیں، چہ جائے کہ قانون 7 سال کے بعد کی اجازت دیتا ہے۔ اچھا، جب یہ ہوتا ہے تو اس کے بعد 5-6 ماہ بعد، سال بعد وہ آپ کے پیپر آبجیکشن بھی لگا دیتے ہیں، اور اکثر و بیشتر لگا دیتے ہیں کہ بھئی آپ کے تو 7 سال پورے نہیں ہوئے جب آپ نے پیپر جمع کرائے ہیں، تو اس لیے آپ کے مسترد کیے جاتے ہیں۔ اس میں پھر پارافولا نیا لے کے نیا پارابولا کے ساتھ آپ دوبارہ پیپرز جمع کرا سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے 2 نمبر کوئی پیپر لگایا تو پھر وہ آپ کو پرابلم کا شکار بنا دیں گے، اور پھر عدالت آپ کے کرائم کو بھیج دیں گے، پھر اس طرح بندہ مشکل میں پڑ جاتا ہے۔ یہ ہے اس کی صورتحال۔ اچھا جی، زہیب آگے ہیں، زہیب میرے شہزادے، آپ کو خوش آمدید۔ زہیب کہتے ہیں کہ میرے بھائی نے یونان کا ویزا اپلائی کیا ہوا ہے، اس کا میڈیکل ایشو تھا، اب دوبارہ چیک کروایا ہے، اب کلیئر ہو گیا ہے، اب دوبارہ کیا طریقہ کار ہے، آپ آگے کیا کرنا پڑے گا ویزا کے لیے؟ میرے شہزادے، اگر تو دوبارہ امبیسی سے رجوع کرا لیجئے، اگر تو انہوں نے ٹوٹل ریجیکشن نہیں کر دی، اس میں اب آپ نے وکیل سے رجوع کریں، آپ نے اس مالک سے رجوع کریں، ان کو کہیں تاکہ وہ دوبارہ میل بھیجیں کہ بھائی یہ اگر میڈیکل ایشو تھا
تو یہ فرد جو ہے اب کلیئر ہو گیا. تو سفارت خانہ گریس وہاں سے جواب دے گا کہ بھائی ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں یا نئی اپلیکیشن کریں، جس نئی اپلیکیشن کے بعد دوبارہ ویزا جاری ہوگا اور دوبارہ کرے گا. یہ میرے ذہن میں جو طریقہ کار ہے آپ کو گزارش کر دیے. زین بٹ صاحب ہیں، خوش آمدید زین بٹ صاحب. لکھتے ہیں سر ویزا کن لوگوں کا نکل رہا ہے؟ زین بٹ میرے شہزادے، ویزا ان کا نکل رہا ہے جن کی اپلیکیشن کی جاتی ہے. اب درخواست دی جاتی ہے، ایک مالک یونانی زمیندار یا فش فارم والا یا بھیڑ بکری کے فارم والا ان 4-5 کاموں میں جب اپلیکیشن کرتا ہے اور اس کے ضلعی یونٹ میں وزارت مزدور یونان اسے اجازت دیتی ہے، تمام پورے یونان کے ہر علاقے میں نہیں آئیے، تو اگر وزارت مزدور اسے اجازت دیتی ہے کہ ہاں یہاں مزدوروں کی کمی ہے تو وہ اپلیکیشن کرتا ہے، اور اپلیکیشن اپروو ہو جانے کے بعد پھر آپ جس بھی ملک سے تعلق رکھتے ہوں اس امبیسی میں اپوائنٹمنٹ لی جاتی ہے اور اگلا پروسیس ہوتا ہے. پاکستان میں اس کا کافی ڈیلے کیا جا رہا ہے، 4 5 6 7 8 ماہ تک بھی عرصہ لگ رہا ہے. بہرحال یہ طریقہ کار. شاہد گجر صاحب ہیں اور خوش آمدید جناب گجر صاحب. کہتے ہیں کہ یونان کا ویزا اوپن ہے. جی گجر صاحب یہی میں گزارش کر رہا ہوں، ویزا تو اصل میں اوپن ہے، یعنی کہ مزدوروں کی ضرورت ہے، جس کی وجہ سے ویزے کا پروسیس 1 منٹ قبل میں نے گزارش کی ہے کہ اگر کوئی اپلیکیشن کرے آپ کا ویزا اپروو ہو جائے تو پھر آپ کا پروسیس چل پڑتا ہے. اور ویزے بالکل پچھلے سال سے 2021 سے شروع ہوئے 22 پورے کا پورا ویزے جاری رہے اور اب بھی جاری ہیں. امیر زمان صاحب ہیں، امیر زمان خوش آمدید میرے شہزادے. لکھتے ہیں کہ سر A2 کا ڈپلومہ مل رہے ہیں. بالکل مل رہے ہیں، لیکن آپ نے امتحان دیا. ویسے ہی راز کی بات، اگر امتحان دیا تو اس اسکول سے رابطہ کریں یا وزارت تعلیم سے رابطہ کریں تو اپنا ڈپلومہ آپ لے لیں گے اگر آپ کلیئر کر چکے ہیں تو. ٹھیک ہے، یہ طریقہ کار ہے. بصورت دیگر یہ ہے نا، ڈپلومہ تو تب بھی ملتا ہے جب ایگزام دیے جائیں، امتحانات میں شامل ہوا جائے، پھر انشاءاللہ وہ رستہ ہوتا ہے. جناب شفیق صاحب ہیں. شفیق صاحب کہتے ہیں سر عادیہ ارگاسیہ کا قانون ابھی تک ہے؟ شفیق بالکل میرے شہزادے ہے، لیکن یہ بار بار بتاتا رہا ہوں، پھر بتاتا ہوں، عادیہ ارگاسیہ یا ویزے سارے یونان میں ہر علاقے میں میسر نہیں. یہ صرف ان علاقوں میں ہوتے ہیں جن علاقوں میں ضلعی انتظامیہ حکومت یونان ان کو اجازت دیتی ہے کہ بھائی یہاں مزدور میسر نہیں تو آپ عادیہ ارگاسیہ کر سکتے ہیں. تو پھر وہ آپ کے مالک کو چاہیے کہ وہ پیریفیریا میں رابطہ کرے، پیریفیریا سے رجوع کرے اور کہے کہ میرے پاس یہ کام ہے اور اس کام کے متعلق میرا مزدور جو ہے اس کو میں عادیہ ارگاسیہ بنا کر دینا چاہتا ہوں، تو پیریفیریا ادھر وضاحت کر دے گی. یہ طریقہ کار ہے اس کا. آصف آگے ہیں. آصف لکھتے ہیں کہ سر میں نے 3 مہینے پیپر جمع کروائے ہیں، 7 سال کے ثبوت پر کب تک جواب آ جاتا ہے پیریاس میں؟ آصف میرے شہزادے، میرے نوجوان شیر ببر، ان کے جواب کا نا ٹائم شائم کو نہیں. ان کے وہ کافی سستی ہے اور سستی کی وجہ سے بعض اوقات کوئی اچھا افسر آ جائے تو وہ تو فوراً فائل کو چیک کرتا ہے، فوراً آپ کے فنگر لیتا ہے. کوئی نالائق آ جائے تو وہ کہتا ہے آپ پہ تاک نام ہے جدو دل کی. تو 6 ماہ بھی لگ جاتا ہے، سال بھی لگ جاتے ہیں. پر امید رہے انشاءاللہ اگر آپ کے ثبوت دلیل ٹھیک ہے تو اللہ نے چاہا تو آپ کے پیپرز آج نہیں تو کل آ جائیں گے. بٹ صاحب آگے لکھتے ہیں کہ سر میرا ریزیڈنٹ پرمٹ ریزیڈنٹ کارڈ مئی کے آخر میں ختم ہو رہا ہے، مارچ کے آخر میں رینیول کی درخواست دوں گا. میرا سوال یہ ہے کہ اگر اپریل میں پاکستان گیا تو کیا ویوشی پر ہوگا یا کارڈ پر گیا؟ کوئی قانون ہے کہ کارڈ ختم ہونے سے پہلے آپ سفر نہیں کر سکتے؟ میرے شہزادے کارڈ ختم ہونے سے پہلے سفر کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ عجب سا سوال ہے. کارڈ ختم ہونے سے پہلے آپ سفر نہیں کر سکتے.
मई के आखिर में ख़त्म हो रहा है। अच्छा, अब अगर आपका जो रेजिडेंस परमिट है, कार्ड है, अब आप भाट साहब ये दो किस्म के रेजिडेंस परमिट होते हैं। एक असाइलम से जो मिलता है उस पे अगर प्रोसफिगा लिखा है, रेफ्यूजी लिखा है, तो उस पे तो सफ़र नहीं कर सकते आप अपने वतन। अगर 7 साल वाले कवानीन के तहत आपके एक्सरती कुछ लोग उस पर आपने पेपर्स लिए हैं, या आपकी 2001 की इमिग्रेशन है या 98 की इमिग्रेशन है, तो फिर 2 नुक्ते हैं जो वो आप समझ लीजिए। नुक्ते ये हैं कि आप बराए मेहरबानी एप्लीकेशन अभी से किसी वकील को करके, अब अभी से हो सकती है तो कोई अर्ज की बात नहीं, यानी कि कानून वैसे ही एहतियातन कहता है 2 से 3 माह कबल आप एप्लीकेशन करें। आप एप्लीकेशन करें, आप जब एप्लीकेशन कर लेंगे तो कार्ड की मुद्दत मई में अगर ख़त्म हो रही है तो मई से कबल आप वापस भी आ जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन जब आपने एप्लीकेशन कर दी, वो आपकी एप्लीकेशन टोटल मुकम्मल होगी तो उस पर भी कानून आपको, यूनानी कानून, रिश्वत वालों के कानून का कोई नहीं भरोसा होता, यूनानी कानून आपको रास्ता देता है कि अगर रिन्यूअल पर आपने कर लिया है, आपका कार्ड ख़त्म हो भी जाए, विवेसी रिन्यूअल वाली पर किसी किस्म की कमी ना हो, तो फिर भी आप सफ़र कर सकते हैं। ये है, ये सूरत हाल है। अच्छा, इस सिलसिले में मैं कहूँगा और बार बार कहता रहता हूँ कि जो साथी विवेसियों पर जाते हैं वो बराए मेहरबानी अपने वकला को अथॉरिटी लेटर दे कर जाया करें, ताकि अगर किसी किस्म की कोई कमी बेशी आ जाए तो फौरी तौर पर आपका वकील आपको आगाह करे, ताकि बड़ा नुकसान होने से पहले पहले उसको कंट्रोल कर लिया जाए। अच्छा जी, नदीम साहब हैं, खुश आमदीद। नदीम कहते हैं कि वर्क वीज़ा का रेट 20-25 लाख है, ऐसा ही है? तो टेक्निकल काम कौन से शहर में होना चाहिए? अच्छा जी नदीम, ये जो पैसे शैसे हैं ना, वर्क वीज़ा का रेट 20-25 लाख है, तो इसमें अब अक्सर व बेशतर जो बच्चे आते हैं, हमारे नौजवान मज़दूर, वो अक्सर बेशतर बताते हैं कोई 10 लाख दिया है, किसी ने 15 दिया है, किसी ने 20 दिया है। तो ये अब बार बार कह चुका हूँ, दिल इस बात से गमज़दा होता है कि ये एजेंटों के रेट हैं। अगर किसी ने डायरेक्ट आपकी एप्लीकेशन की है तो इस पर 1000 यूरो या इससे थोड़ा सा ज़ायद खर्चा जात आते हैं। सिर्फ 1000 यूरो आपकी टिकट, आपके सफ़र के तमाम अखराजात शामिल करके। तो बहरहाल अगर कोई 20 लाख ले रहा है, 25 लाख ले रहा है, ये एक फिर वो स्मगलिंग वाले मामलात हैं, एजेंट बेहतर जानते होंगे वो। तो लेकिन इस पे इतने खर्चे नहीं आते। ये जो आपने दूसरा हिस्सा लिखा है ना कि अगर टेक्निकल काम हो, टेक्निकल काम पे किसी किस्म का अभी तक इन्होंने जो है वीज़े का प्रोसेस ना जारी किया और ना ही किसी शहर में अभी इसका कोई इम्प्लीमेंटेशन है। सैयद हुसैन आगे हैं और सैयद हुसैन कहते हैं कि सर, इमिग्रेशन के लिए इमिग्रेशन कैसे मिलेगी? पाकिस्तानियों के काम देखें, 2 पाकिस्तानी लड़के 3 यूनान के लड़कों ने मिलकर गलत और नाजायज़ काम किया। अच्छा सैयद हुसैन, आप का सवाल आपके हसासियत का वो आप करता है, वो अक्कासी करता है। हकीकत ये है कि जब कौमें बदनाम हो जाती हैं, जब कौमों के बच्चे छोटे बड़े दूसरे मुल्कों में आकर हर तरह की बदअमली करते हैं, गंद करते हैं, ख़राबियाँ करते हैं, बदकारियाँ करते हैं, तो ये ऐसे गुनाह हैं, ऐसी अलाइशें हैं जो उस पूरी कौम के मुंह माथे पर जो है वो कालक मल देती हैं। ये बात आपकी ठीक है, लेकिन अब देखना ये है नुक्ता, वो कहते हैं कि डॉक्टर जो होता है ना, वो देखता है कि ये जो बीमारी लग गई है, ये जो मर्ज लग गया है, इसकी बुनियादी वजह क्या है।
اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ 5 نمازیں پڑھیں، آپ علامہ صاحب ہوں، آپ مفتی صاحب ہوں، آپ تہجد گزار ہوں، بیوروکریسی آف پاکستان کو کسی نیک نیت بندے کی ضرورت ہی نہیں۔ وہ تو چاہتے ہیں کوئی گالی گلوچ والا ہو، کوئی چور ہو، کوئی ڈکیت ہو، جو ان کے کام کر سکے، جو رشوت کی ایجنٹی کر سکے۔ تو اب آپ سید زادے آپ دیکھیں کہ جس وطن میں وہ راکھے جو ہیں راکھے، وہ جب اس طرح کی ذلت اور اس طرح کے ذلیل ترین رستوں پر چلیں گے تو قوم کے بچے بچارے کہیں گے کہ نیک نیت کو تو پوچھتا کوئی نہیں، تو مجھے ضرورت کیا ہے اس طرح کے معاملات۔ یعنی کہ کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر آپ تحقیقات کریں گے، مرض کی جڑ تک جانا چاہیں گے، اس کا علاج کرنا چاہیں گے، تو وہ حاکم، وہ بیوروکریٹ، وہ سفیر، وہ FIA کا بڑی سونی ٹائی لگا کے اندر گندا گلا سڑا افسر آپ کو ملے گا۔ تو اس گلے سڑے نے کام کچھ اور کرنا تھا، تو اس نے قوم کے بچوں کو بیچاروں کو برباد کر دیا، جس کی وجہ سے بچوں کا اتنا قصور نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک مثالیں ہوتی ہیں نا کہ کسی بچے کو کہیں کہ پتر بہ کے پیشاب کریدا ہے تو خود وڈا گول دائرے وچ، مطلب معذرت سے شرم نہیں ہوتی۔ تو وہ اس طرح اگر دیکھیں گے بیوروکریسی یہ کر رہی ہے، سفیر صاحب یہ کر رہے ہیں، ان کے چیلے سارے یہ کر رہے ہیں، تو وہ دنیا کے حصول کے لیے بیچارے کچے دماغوں والے بچے پھر اسی طرح ہی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پاکستان میں پتہ نا آپ کو بڑے سارے وزیر ایسے ہیں جو بیچارے جنہوں نے معذرت سے اب شرم آتی ہے یہ باتیں کرتے، لیکن یہ اتنی تلخ باتیں ہیں کہ شیخ رشید جیسے وہ ایسے بیچارے عجیب نصیب لے کر وہ کبھی وزیر خارجہ کبھی داخلہ، اور اس کے بیانوں کا آپ نے دیکھا نا شادی کی کیا ضرورت ہے، اور مختلف معاملات، شرم سے ڈوب مرنے کے لیے ایک فکرہ ایک بیان کافی ہے، اور پھر ہم انہیں اپنے وزیر بنا لیتے ہیں، پھر وہ وزیر اور وہ حاکم وقت بن کے یہاں 11 مہینے سفارت خانہ پاکستان کو ان ذلیلوں کے شر سے بچانے کے لیے صرف ایک نکتہ تھا کہ خدا کے واسطے رشوت نہ لیں، پاکستانی قوم کو ذلیل اور بیست نہ کریں۔ پرائم منسٹر سے لے کر کسی جنرل سے لے کر کسی جج نے یہ نہیں کہا کہ ہاں میں حلال کر کے کھاتا ہوں، میں اس وطن کا ملازم ہوں۔ وہ کہتے ہیں جاؤ بھائی سارے لٹتے نے، وہ لٹتے نے، یونان والے سفیر لٹتے نے یا یونان والی FIA لٹتی ہے، تو کیڑا عجب گل ہے۔ وہ ایک بیچارہ شریف زادہ سا ہم نے سردار یوسف زمان بلایا ادھر، وزیر مذہبی امور تھا، تو وہ کہتا ہے رشوت ہی لیندے نے اور کی کرتے ہیں بیچارے۔ میں کھویا آفرین، او وزیرہ کیا بات ہے تیری۔ یعنی کہ وہ سمجھتے ہیں رشوت لینا پتہ کیا ہوتا ہے؟ گھر کے اندر خود ہی چوری کرے بندہ، ڈکیتی کرے، شان لائے، تو پھر اس طرح حاکم اس طرح کے ہوں۔ آپ دیکھ لیں نا FIA روزانہ ڈیفالٹ کا اور دوسرا مختلف ڈرامے۔ میرے بچوں، میرے شہزادوں، گزارش یہ ہے اچھے اور برے کو ابھی بھول جائیں، ابھی صرف ایک اچھے کی بات کریں۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو، قرآن کے حکم کو کوئی کرے لاگو۔ بندہ کون ہوتا ہے کہ وہ کہے کہ جی 1973 کا آئین چلے گا یا 56 کا یا فلاں؟ اللہ کا آئین، اللہ کا قانون اور محمد کے رواج چلے تو صرف اور صرف وہ حاکم ہمیں چاہیے جو اللہ کا قانون نافذ کرے۔ اگر وہ نہیں کر سکتا تو ہمیں اس کی اچھائی کی کسی اچھائی کی ہمیں ضرورت نہیں، نہ وہ ہمارا حاکم ہے، نہ وہ ہمارا نمائندہ ہے، نہ ہم اسے چاہتے ہیں کہ وہ کہے کہ اس سے تو دیکھیں نا یہ بہتر ہے، اس سے دیکھیں وہ بہتر ہے۔ یہ پاگل پن کے دورے جب ختم ہو جائیں گے تو پھر انشاءاللہ اللہ کا نظام آئے گا، پھر غریب اور مسکین کو، مظلوم کو مدد ملے گی۔ ورنہ یہ دیکھ لیں کہ اتنا بلیک میل کر کے رکھا ہوا ہے، ہر فرد کو پتہ ہے کہ حاکم وقت بیوروکریٹ، ڈکیت ہیں، چور ہیں۔ ایک پہاڑی پر کھڑا کر کے ان سب کو جو ہے وہ دوسری کی دنیا میں ان کا سفر جو ہے کر دینا چاہیے۔ جو اپنے وطن کو لوٹے انہیں غدار کہتے ہیں، اور غدار کی سزا صرف ایک ہے، اور وہ غدار حاکم ہوں تو پھر یہ بچے بیچارے، ان کا جرم بڑا چھوٹا ہے، بڑا ناگوار ہے،
بڑا برا ہے، لیکن ان کا جرم چھوٹا ہے، ان کو پکڑنا چاہیے، لیکن جتنوں کو بھی پکڑیں گے وہ گند کا نالا جب تک بند نہیں ہوگا یہ بچے بیچارے ایسے ہی پیدا ہوتے رہیں گے۔ اچھا جی، ابو بکر آگے ہیں اور ابو بکر لکھتے ہیں کہ پلیز میاں امجد کے لیے انصاف کی آواز اٹھائیں۔ کیا ہمیں انصاف لینے کے لیے پرائیویٹ انویسٹیگیٹر کرنا چاہیے؟ ابو بکر میرے شہزادے میاں امجد صاحب کے حوالے سے اب یہ میں گزارش کرتا چلوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ پہلے دن سے ہی وہ چونکہ بڑا حساس ایریا ہے، لاریسا اسٹیشن ہے، سامنے بہت بڑی سپر مارکیٹ ہے اسکلاوینتیس، میاں صاحب کی اپنی دکان میں ویڈیو کیمراز وغیرہ تھے، تو پہلے دن سے وہ لوگ ٹریس ہو گئے تھے۔ اب اگر تو سفیر پاکستان ہوتے یا ایف آئی اے پاکستان ہوتی تو پتہ نہیں کیا کیا ہوا ہوتا، لیکن انہوں نے مجرموں کو پہلے دن سے ٹریس کر لیا، اور آج کی خبر یہ ہے کہ وہ باقاعدہ حراست میں ہیں۔ پولیس نے ابھی تک تاحال آفیشیل اپنی اناؤنسمنٹ میں نہیں یہ ڈکلیئر کیا، تو ممکن ہے 1 گھنٹے 2 گھنٹے 4 گھنٹے تک یہ بھی ڈکلیئر ہو جائے۔ جہاں تک رہی انصاف حاصل کرنے کی بات، تو وہ انصاف کے حوالے سے اب تھوڑی سی سمری اس میں 2-4 لفظ ہی بیان کروں گا کہ انشاءاللہ بفضل تعالیٰ انصاف تو یہی ہے نا کہ قاتلوں کو سزائیں ملیں۔ اچھا، ان کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے قتل کرنے کی وجہ کیا تھی، اس وجہ کے پیچھے کہانی کیا ہے، معاملات کیا ہے، تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اور ایک اس کیس میں بڑا تھوڑا سا افسوسناک معاملہ یہ ہے کہ کیس جب ایسے واقعات درپیش ہو جاتے ہیں تو کوئی بڑا مضبوط کردار جو ہے، اب بلڈ ریلیشن جو ہوتا ہے نا، بلڈ ریلیشن، وہ صرف اور صرف وہ اس کا پیچھا کر سکتا ہے۔ تو جب بھی جہاں بھی انصاف کے لیے ضرورت ہوگی، میں انشاءاللہ بفضل تعالیٰ ساری دنیا ایک طرف ہو جائے، میں اللہ کے فضل سے، اس کی رحمت سے اسی طرف ہوتا ہوں جدھر اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ جناب آپ کے احساس کو بھی شاباش، اور انشاءاللہ ہم اس میں جو بھی بن پڑا وہ انشاءاللہ کریں گے، لیکن اس میں بنیادی نقطہ یہی ہوتا ہے کہ طلب کرنے والے طلب کریں، تو پھر اس پر جو جو مدد کی جا سکتی ہے کریں گے انشاءاللہ۔ حفیظ صاحب ہیں، سر آپ نے ہمارے لیے کچھ ویزا کا پروگرام کیا ہے؟ ہمارے ویزا کا کچھ پروگرام کیا ہے؟ حفیظ صاحب اس سلسلے میں ویزا کا کچھ پروگرام کیا ہے، یہ کوئی سوال نامکمل سا ہی ہے، تو ویزا کا پروگرام میں سمجھ نہیں پایا کہ کیا کیا ہے۔ فار ایگزامپل اگر آپ مجھے نہیں پتا آپ کے دل میں کیا ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے آپ کے لیے کوئی ویزا جو ہے وہ جاری کرانا ہے، یا میں نے حکومت یونان کو اس بات پر قائل کرنا ہے، یا اس طرح کے کوئی معاملات، تو یہ جان لیجئے کہ میں ایک رضاکار ہوں، اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہوں، 1 سینٹ 1 پائی نہ طلب کل تھا نہ طلب آج ہے، تو کام اس لیے کرتا ہوں کہ مظلوم کی داد رسی کروں، مختلف معاملات کروں۔ یہ ویزے معاملات یہ ہوتے ہیں ہمارے باس اور اختیار میں، یہ ہوتا ہے کہ مختلف آوازوں کو ملا کے ایک آواز کرنی اور مطالبہ کرنا حکومت سے کہ بھائی آپ یہ کریں، تو آپ اور آپ جیسے بچے شہزادے جب کہیں گے، جہاں کہیں گے، بس آپ کی طلب سچی اور صادق ہونی چاہیے۔ یہ جان لیجئے کہ اگر آپ صرف ایک سوال لکھ دیں، ایک مسئلہ بیان کیا جاتا ہے، فار ایگزامپل سفارتخانہ پاکستان ایتھن میں جب رشوت لی جاتی تھی، 1 درخواست آئی، دوسری آئی، تیسری آئی، 370 درخواستیں تحریری آئیں، 2 گواہ ہو نا تو بندہ پھانسی پر لٹکا جا سکتا ہے اگر عدل موجود ہو، اگر سسٹم ہو، لیکن 370 درخواستوں کے بعد جو ہے پھر ہم نے بڑی حجت کی، اور پھر 1 سال پورا 11 ماہ 2 روز وہاں کھڑے رہے، کیونکہ وہ درخواست گزار بھی آتے تھے،
جب آپ چاہیں گے انشاءاللہ مجھے ثابت قدم پائیں گے، جو ہم سے ہو سکتا ہے وہ ہم کریں گے انشاءاللہ بفضل تعالیٰ۔ اب حقیقتاً ہم نے جب یہ دیکھا کہ حکومت اس کو کر رہی ہے، یعنی کہ بیک فٹ پہ جا رہی ہے، تو ہم نے پچھلے ہفتے ایک پریس کانفرنس کی، اس میں الحمدللہ رب العالمین بہت زیادہ جماعتوں کو بلایا، لیکن ایک بھی حفیظ نہیں آیا، ایک بھی کوئی شہزادہ نہیں آیا۔ تو جب آپ قیام نہیں کریں گے نا، وہ کہتے ہیں عمل سے زندگی بنتی ہے، صرف بات سے اگر بنتی ہوتی تو پھر باتیں تو وہ ٹک ٹاک والے گھر میں بیٹھ کے بیچاری بڑی بڑی کر دیتے ہیں۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، اور اس کے لیے پھر ہم نے 18 مارچ کو ایک بہت بڑی ریلی رکھی ہے، جس میں انشاءاللہ بفضل تعالیٰ وہ تو آ جائیں گے جن کو پتہ ہے کہ عمل کے بغیر ساری باتیں فضول ہیں، عمل نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں۔ تو اس ریلی میں ہمارا یہی مطالبہ ہے، سب سے بنیادی، کہ مزدور اور مالک دونوں کو ایک دوسرے کی اشد ضرورت ہے۔ حراستی کیمپوں کو بند کرو، امیگریشن دو، مالک اور مزدور کا ہی صحیح، لیکن یہ لیگلائزیشن کا رستہ کھولو۔ اس پر ہم نے کام کیا ہے اور کر رہے ہیں انشاءاللہ بفضل تعالیٰ۔ 18 مارچ کو بہت بڑی اس پر ریلی ہے۔ لیجئے جناب، آپ تک کے لیے جو آپ نے سوالات بھیجے، میں نے جو یونانی قانون کہتا ہے اس کے مطابق آپ کی خدمت میں پیش کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ میری حاضری کو قبول کرے، غلطی کمی بیشی جو ہوگی ہے وہ آپ بھی درگزر کریں، اور یہ جان لیجئے کہ رضا کرانہ کام اتنے لمبے عرصے سے کرنا، 2 دہائیوں سے کرنا، اگر منشا خالصتاً خدا کی رضا نہ ہو تو بندہ کہتا ہے چھڑ یارا ایویں، مطلب گلاں کر دینے تے ایویں انجتے ہوں۔ جب لینا خدا سے ہے، طلب خدا ہے، تو پھر نہ کوئی چیز رستے کی رکاوٹ ہے اور نہ ہی کوئی چیز ہماری توجہ ہٹا سکتی ہے۔ اللہ کے راکھے، اللہ کے والے، وطن تو زندہ باد ہے، رشوت خور مرد آباد ہیں، لیکن آخر میں ایک بات اگر کہیں اجازت دیں تو بتاتا چلوں، یہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں نا، آج معراج کی رات ہے، جان لیجئے سوال ہے کہ خلیفہ اول جناب ابو بکر صدیق کی ریاست کا نام کیا تھا، عمر فاروق کی ریاست کا نام کیا تھا، عثمان غنی کی ریاست کا نام کیا تھا، علی المرتضیٰ شیر خدا کی ریاست کا نام کیا تھا۔ یہ ریاستیں سیاستیں نام شام کچھ نہیں ہوتے، ساری زمین، ساری خدا کی زمین خدا کی ہے اور خدا کے بندوں کی ہے۔ ضروری یہ ہے کہ کیا ہم نے اللہ کے حکم کے لیے کام کر لیا ہے؟ اگر وہ کر لیا ہے تو آپ کو شاد 1000 مبارک، اگر نہیں کیا تو پھر اس کو کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رکھا، فی امان اللہ، السلام علیکم۔